بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیوٹ آف قرآنک یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کے لیے جو ایک بہت ہی پیارا سا وظیفہ لائی ہوں وہ ہے ان لوگوں کے لیے جو تنہائی کا شکار ہیں، جو اپنی تنہائی سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ ان کے لیے یہ بہت ہی پیارا سا عمل ہے۔ یہ عمل بے انتہا برکات کا حامل اور مقاصد کی پورا ہونے میں اکثیر ہے، اور غم اور پریشانی کے ازالہ کے لیے بھی مجرب ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد مکمل طہارت کی حالت میں یہ اسم ایک مجلس میں، ان کے ایک جگہ بیٹھ کر، اکٹھے 2-4 لوگ بھی مل کر بیٹھ کر یہ پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو ایک بندہ پڑھے گا اس کو 16,641 بار۔ ان کے پہلے آپ نے اس کو پڑھنا ہے 16,641 مرتبہ۔ اس اسم کے خواص میں سے ایک یہ بھی ہے کہ خیر، رزق اور برکت کے حصول کے لیے ہر نماز کے بعد 129 بار پڑھا جائے، پھر آخر میں یہ آیت مبارکہ پڑھیں۔ ان کے اگر آپ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں نا، تو اس کے لیے آپ نے 129 بار پڑھ کر فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، تو اس کے بعد آپ نے یہ والی آیت پڑھنی ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اس آیت کو 11 بار پڑھ لیں یا ایک بار بھی پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت زیادہ اجر ملے گا۔ جو رزق کی وجہ سے پریشان ہے نا، ان کے لیے ہے یہ۔ جو شخص رزق میں آسانی کا طلبگار ہو وہ روزانہ 129 بار یہ اسم پڑھیں، انشاءاللہ اپنے رزق و مال میں برکت دیکھیں گا۔ اور جو کوئی کسی تنگی یا قید سے خلاصی چاہتا ہو وہ یہ اسم مبارکہ ان کے 129 بار روزانہ پڑھے اور آخر میں یہ آیت پڑھے۔ ان کے جو تنگی کی وجہ سے یا قید ہے کہیں، یا کسی کے باتوں میں ہے کہ کوئی باتوں میں پریشان کر رہا ہے باتوں کی وجہ سے، یا کسی قسم کی بھی کوئی تنگی ہے نا، تو اس کے لیے یہ اسم 129 بار پڑھ کر تو اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے یہ والی آیت، ان ربی لطیف لمن یشاء انہ هو العلیم الحکیم۔ ایک بار پڑھ لیں یا 11 بار، اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح بھی 129 بار اسم کے، اور یہ والی آیت بھی جب آپ پڑھیں گے تو اول آخر درود شریف کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ اور جو کسی معاملے میں بہتری اور اچھی صورت معلوم کرنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ وضو کر کے عشاء کی نماز پڑھے، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرے قضائے حاجت، پھر جس قدر ہو سکے اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کرے۔ ان کے استغفار کی ایک تسبیح کر لے یا کھلا پڑھ لیں، آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں۔ پھر جس قدر ہو سکے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھے، ان کے کھلا درود شریف پڑھے 11 بار یا نہیں، جتنا پڑھا جا سکے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 129 بار اس اسم کو پڑھنا ہے اور پھر یہ دعا پڑھیں گے۔ ان کو پڑھ کر آپ نے پھر یہ دعا پڑھنی ہے، الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، یا ہادی یا لطیف یا خبیر اہدنی و آرنی و خبرنی فی منامی من یکون من امری۔ یہاں تک پڑھ کے تو پھر آپ نے جو آپ کی حاجت ہے نا، کہ آپ نوکری کے لیے پڑھ رہے ہیں، رشتے کے لیے پڑھ رہے ہیں، رزق کے لیے پڑھ رہے ہیں، بیٹے کی خواہش ہے جن کو اس کے لیے پڑھ رہے ہیں، ان کے جس مقصد کے لیے بھی پڑھ رہے ہیں، امری کہہ کر آگے آپ نے ان کے یا اللہ مجھے نوکری دے دے، اس کے بعد بحق کی سرکل مکنونی، یہاں تک آپ نے پڑھنا ہے۔ تو پڑھ کے اپنے مقصد کے لیے، ان کے نوکری کے لیے یا جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے آگے آیت، من آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ ثم اذا دعاکم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہ والی دعا پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے،
اور یہ دعا پڑھ کر آپ سو جائیں تو انشاءاللہ وہ اپنا مطلوب و مقصود رات کے پہلے، دوسرے یا تیسرے حصے میں دوران خواب دیکھ لے گا۔ یعنی کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو نوکری مل جائے، آپ کا کوئی امتحان ہے اس میں سے آپ پاس ہونا چاہتے ہیں کہ پاس ہو جائیں گے، نہیں ہوں گے، نوکری کا معاملہ ہے، نوکری ملے گی یا نہیں ملے گی، تو اس کو پڑھ کے نا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کے آپ نے تو دعا کرنی ہے۔ دعا کر کے آپ نے اسی جگہ پہ سو جانا ہے، تو رات کو اسی رات میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا آپ اس مقصد میں یا جو بھی آپ کا معاملہ ہے اس میں آپ کامیاب ہو جائیں گے یا کیا معاملہ ہوگا، نوکری ہے ملے گی نہیں ملے گی یا کیا مسئلہ کوئی پرابلم بن سکتا ہے، یا جو بھی ہوگا آپ کو رات میں خواب میں آپ دیکھ لیں گے۔ تو اس میں وہ اسم کون سا پڑھنا ہے آپ نے؟ اللطیف، یعنی کہ 129 بار جو پڑھنا ہے وہ آپ نے یا لطیف پڑھنا ہے 129 مرتبہ، اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے۔ دعا پڑھ کے تو پھر آپ کی جو حاجت ہے وہ آپ نے اس کا نام لینا ہے، نام لے کے پھر آپ نے یہ دعا پڑھ کے تو سو جانا ہے۔ اس میں اللطیفوں کے خواص میں سے یہ بھی ہے کہ یہ تمام تکلیفوں اور امراض کا زود اثر علاج ہے۔ ان کے کسی قسم کی بھی کوئی کہ کسی بیماری میں آپ مبتلا ہے نا، تو آپ کو اس بیماری کا کوئی پتہ نہیں چل رہا، تو اس کے لیے بھی آپ یہ عمل کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آیا یہ بیماری جو ہے وہ میڈیسن کے ساتھ صحیح ہوگی یا کوئی آپ روحانی علاج کروائیں گے تو اس کے ساتھ صحیح ہوگی، کہ اس کے بارے میں بھی آپ کو اس سے پتہ چل جائے گا۔ علاج کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا ہر حرف، اس میں لطیفوں کو آپ نے ان کے پڑھنا ہے، اور پڑھ کے تو پھر آپ نے اس کے جتنے حروف ہیں نا اس کے حساب سے آپ نے ان اسم کو پڑھنا ہے، یعنی کہ یا لطیف کو پڑھنا ہے۔ پھر اس پر یہ اسم 160 بار ان کے یہ آپ نے ان کو لکھنا ہے کسی برتن میں لکھ کر، اللطیف کو برتن میں لکھنا ہے، لکھ کر پھر 160 بار اس کے اوپر آپ نے اللطیف کو پڑھنا ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ یہ کسی مریض کے لیے ہے، یعنی کہ کوئی مریض ہے نا بہت بڑی مرض میں مبتلا ہے، بیماری میں مبتلا ہے، تو اس کے لیے آپ نے اس کو اس طرح سے پڑھنا ہے کہ اللطیف کو مٹی کے برتن میں یا کسی چینی کے برتن میں، کسی بھی برتن میں آپ لکھ لیں، لکھ کر آپ نے اس کو کتنی بار 160 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ اس برتن کے اوپر پھر آپ نے 160 بار پڑھنا ہے اللطیف کو، تو پھر یہ مریض کو پلانا ہے۔ مریض کو پلا کر، یعنی کہ آپ مریض کو پلائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفا ضرور ملے گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بعض صاحب مشائخ کا ارشاد ہے کہ اگر اللہ لطیف بعبادی 16 مرتبہ کسی برتن پر یعنی کہ کسی برتن میں لکھا جائے، پھر اس پر آیات شفا پڑھی جائیں، ان کے کچھ مشائخ جو ہیں ان کا یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللطیف بعبادہ کو 16 مرتبہ کسی پاک برتن میں لکھا جائے، مٹی کے برتن میں یا چینی کے برتن میں یا سٹیل کے برتن میں، کسی بھی پلیٹ میں یا کسی چھنی میں آپ لکھ لیں، لکھ کر پھر اسے زمزم یا نیل کے پانی سے، نیل دریا ہے نا، نیل یعنی زمزم کا پانی ہی بہتر ہے، زمزم لے لیں یا آپ لے لیں دوسرا پانی، اور اگر یہ نہ ملے تو عام پانی ہی، ان کے کوئی عام پانی ہی جو بھی ہے آپ کے پاس وہی لے لیں، تو اس شخص کو پلایا جائے جس سے کوئی سخت بیماری لاحق ہو، تو اگر اس کی زندگی اللہ تعالیٰ کے علم میں باقی ہے تو اس سے جلد ہی شفا نصیب ہو جائے گی، اور اگر اس کے لیے موت لکھی ہے تو اس کا درد کم ہو جائے گا اور موت اس پر آسان ہو جائے گی۔ اس کا بارہا تجربہ کیا گیا ہے اور وہ کامیاب رہا ہے۔ تو آیات شفا 6 آیات ہیں، وہ یہ ہیں وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، ایک آیت یہ ہے
آیت نمبر 2 ہے وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ۔ آیت نمبر 3 ہے یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس۔ آیت نمبر 4 ہے وَنُنَزِّلُ من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ اور آیت نمبر 5 ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ اور آیت نمبر 6 ہے قُلْ هُوَ لِلَّذِي آمَنَ هُدًى وَشِفَاءٌ۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجاج کے پاس تشریف لے گئے تو آپ نے ان کلمات کے ذریعے دعا فرمائی تھی، یعنی کہ اس میں بھی لطیف، یعنی کہ یا لطیف جو لفظ ہے نا وہ بار بار آ رہا ہے اس دعا میں بھی۔ حضرت انس نے یہ دعا حجاج کے پاس تشریف لے گئے تھے نا جب، تو ان کے یہ دعا فرمائی تھی، اللہم انی اسألک یا لطیفا قبل کل لطیف یا لطیفا بعد کل لطیف یا لطیفا التفا بخلق السماوات والارض اسألک بما لطفت به بخلق السماوات والارض ان تلطف بی فی خفی لطفک الخفی من خفی لطفک الخفی انکا قلتا وقولک الحق اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز انکا لطیف لطیف، یعنی کہ 20 مرتبہ کہنا ہے لطیف 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 لطیف، تو پھر دعا مانگنی ہے۔ تو اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، بہت ہی زیادہ برکات ہیں۔ جو لوگ تنہائیوں کا شکار ہیں نا ان کے لیے تو یہ بہت ہی پیارا سا عمل ہے۔ جس کسی نے بھی اس عمل کو کیا ہے نا بہت زیادہ اس کی برکتیں فضیلتیں حاصل کی ہیں انہوں نے، اور اس کی ان کے بڑی ہی فضیلتیں ہیں۔ کئی علماء کرام اور عارفین نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ یا لطیف اور درود شریف کی کثرت ایک عجیب و غریب سریع التاثیر اور نافع عمل ہے، جس کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، ظالموں کا خوف جاتا رہتا ہے، فکر و فاقے سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ بس جو شخص مصیبتوں اور پریشانیوں کے طوفان میں پھنس چکا ہو اور اس کی ہمت جواب دے چکی ہو اور اس کا دل غموم و ہموم کی شدت سے پھٹا جا رہا ہو، اسے چاہیے کہ یا لطیف اور درود شریف دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو لازم پکڑ لے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 1000 بار یا لطیف پڑھے، اور اگر ایسا نہ کر سکے تو صبح و شام 1000 بار پڑھ لے، انشاءاللہ بہت جلد مصیبت سے چھٹکارا پا لے گا۔ اسی طرح ہر نماز کے بعد 100 بار یا 129 بار درود شریف کے ساتھ پڑھے، اور ایسا نہ کر سکے تو صبح و شام 100 بار پڑھ لے۔ پھر دونوں کا ثواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ہدیہ کرے، اس ارادے سے کہ اللہ تعالیٰ اسے تمام پریشانیوں اور مصیبتوں سے خلاصی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پلک جھپکنے سے پہلے اس کی فریاد قبول کی جائے گی۔ یہ عمل اس شخص کے لیے بھی مفید ہے جو قرضوں میں جکڑا ہوا ہو اور قرض ادا کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، اس کے لیے بھی بہت ہی پرتاثیر یہ عمل ہے۔ اور جو لوگ مالی تنگی کا شکار ہوں، ان کے یا جسے کسی ایسے ظالم کا خوف ہو جس کا وہ مقابلہ نہ کر سکتا ہو، یا اسے اپنے قرض خواہوں کی طرف سے شر پہنچنے کا خطرہ ہو، الغرض کسی کا بھی خوف لاک ہو، تو یہ عمل اکثیر ہے۔ اور اگر اس عمل کے ساتھ کچھ صدقہ کوئی صدقہ خیرات کر دیں تھوڑا، تو اس کی تاثیر اور بھی زیادہ ہوگی، ان کے بہت زیادہ اس کی تاثیر آپ کو ملے گی۔ صدقہ کرنے سے اور 5 وقت نماز کی پابندی کرنے کے ساتھ کوئی بھی آپ عمل کرتے ہیں نا تو اس کی تاثیر اور اس کا جو ہے نا قبولیت کا آپ کو بہت جلد اثر دیکھنے کو ملے گا۔ اور جو شخص 133 مرتبہ یا لطیف پڑھا کرے اس کے رزق میں انشاءاللہ برکت ہوگی اور اس کے سب کام بخوبی پورے ہوں گے۔ جو شخص فکر و فاقہ، دکھ، بیماری، تنہائی یا کسی اور مصیبت میں گرفتار ہو، وہ اچھی طرح وضو کر کے 2 نفل ادا کرے اور اپنے مقصد و مطلب کو دل میں رکھ کر 100 مرتبہ اس میں مبارک پڑھے، مقصد یقیناً پورا ہو جائے گا۔
اور یا لطیفو یہ اتنا پیارا عمل ہے کہ جس بہن نے جس کسی نے بھی اس کو کیا ہے پڑھا ہے اس نے بہت زیادہ اس کی فضیلتیں پائی ہیں۔ تو آپ بھی جس کسی بہن کو بھائی کو اس کی طلب ہے وہ اس عمل کو کرے، اس کو پڑھے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت زیادہ اس کی فضیلتیں آپ پائیں گے۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔